حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. محترم جناب قاری فضل اکبر صاحب، محترم جناب مولانا عبدالرزاق صاحب، محترم جناب مولانا عبدالوحید صاحب، محترم جناب مولانا حبیب احمد حنفی صاحب، محترم جناب مولانا عبدالقدوس احمدانی صاحب، پھر انتہائی قابل احترام علماء کرام، محترم قاری فضل اکبر صاحب نے میری شخصیت کے حوالے سے جو کچھ کہا، میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دے۔ پگڑی کے حوالے سے محترم مفتی جوہر صاحب نے بات کی، بسا اوقات مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بٹخیلہ ملاکنڈ ایجنسی میں ایک پروگرام تھا، بڑا جلسہ تھا، اور ہمارے محترم اساتذہ کرام حضرت مولانا گوہر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عنایت الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ شہراز خان صاحب نے مجھے کہا کچھ رفقا اپنے بستی سے جو ملاکنڈ کے دور دراز علاقے میں تھی اپنے ایک عالم دین کو لائے تھے، اور ان کو پھر ترغیب دے رہے تھے جماعت میں شمولیت کی۔ مولانا عنایت الرحمان صاحب تو وہ سفید ٹوپی، یہ دیر کی ٹوپی جو ہے یہ پہنتے تھے ہمیشہ۔ مولانا گوہر رحمان صاحب کی کبھی کراکلی ٹوپی ہوتی تھی اور کبھی یہ ٹوپی، اس دن ان کی یہ سفید ٹوپی تھی۔ تو وہ ہمارے اساتذہ تھے لیکن میرے سر پہ پگڑی تھی، اور وہ گاؤں کے عالم دین نے ان سے کہا، شہراز خان نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ جماعت میں آ جائے، انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں آئیں گے، آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اور وہ پگڑی کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ ملا نصیر الدین کے بارے میں بھی لطیفہ ہے کہ کوئی صاحب ان کے پاس ایک خط لے کے آئے کہ یہ ذرا پڑھ کے سنا دو کیا لکھا ہے۔ ملا صاحب نے کہا کہ اس زبان کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ پگڑی تو اتنی بڑی سر پہ رکھی ہے اور خط نہیں پڑھ سکتے۔ ملا صاحب نے اٹھ کر اپنی پگڑی اٹھا لی، اس کے سر پہ رکھ دی کہ چلو اب پڑھ دو۔ میرے فاضل دوستوں نے، مذاکرہ کے شرکاء نے جو گفتگو آپ کے سامنے ارشاد فرمائی ہے، میں اس کو بنیاد بنا کے چند باتیں آگے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور موضوع تو ہمارا ماڈل تحریکی مدارس موجود و مطلوب ہے، اور موجود اور مطلوب دونوں پہ بات ہو چکی ہے۔ میں مطلوب پہ ذرا ارتکاز کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ اپنی بات مرکوز کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ بھی اس طرف آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن عظیم الشان کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس میں موضوع جہاں تک میں نے سوچا ہے، میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ امامت الناس ہے، امامت انسانیت، امامت عالم۔ آیت کریمہ سورۃ بقرہ کی غالباً 151 آیت ہے، اور آغاز اگر میں صحیح سمجھوں حرف تشبیہ سے ہے، کما، اور تشبیہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی اور چیز ہے، کوئی اور حکم ہے، اس حکم کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے۔ یہاں حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام، 4 وظائف کا ذکر ہوا ہے۔
اور جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ تحویل قبلہ ہے. جیسا کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ہے ویسے ہی اللہ نے یہ رسول تمہارے اندر بھیجا. تحویل قبلہ سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے. قال، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اولاد ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر میں اشارات ہی میں بات کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ سبھی امور. بنی اسرائیل میں یہ امامت رہی. ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد میں اللہ نے اس امامت کو رکھا. اور اس کے بعد اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب یہ شرط پہ پورے نہیں اترتے. اللہ نے شرط مقرر کی تھی لا ینال عہد الظالمین، اب یہ ظالم ہو گئے ہیں اس لیے اب یہ امامت انسانیت کے حقدار اور مستحق نہیں رہے. اب یہ امامت ان سے چھینی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے جو دعا فرمائی تھی اللہ کے حضور جو عرض کی تھی، اس میں آخری بات یہی تھی ذریت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں، اس لیے یہاں بنی اسرائیل مراد نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل مراد ہے. اور انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہماری اولاد میں سے ان میں سے ایک رسول بھیج دیجیے. اور پھر یہ چار امور جو یہاں ذکر ہے وہاں بھی ذکر ہوئے تھے. اور پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. 16 یا 17 مہینے ہجرت کے بعد نماز پڑھی جاتی رہی. لیکن اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا. تحویل قبلہ کے حکم پہ اعتراض ہوا بنی اسرائیل کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے. اللہ نے اس کا ایک اصولی جواب ارشاد فرمایا، اور اصولی جواب یہ تھا کہ للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، بیت المقدس اور بیت اللہ اللہ کے لیے ہیں، شمال اور جنوب اللہ کے لیے ہیں. کسی مقام اور کسی سمت میں اللہ محبوس نہیں ہے، اللہ واسع ہے. اور یہ تمہاری ذہنیت کی تنگی ہے. اصل سوال تو یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. یار یہ تحویل قبلہ کا حکم اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اس کے بعد پھر ایک عملی جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ پھر عملی جواب ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے امامت کے منصب پر فائز کیا گیا،
بنی اسرائیل اس منصب سے سبکدوش کر دیے گئے اور یہ منصب اب اس امت کے پاس رہے گا۔ اور اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ جس طرح امامت انسانیت، شہادت علی الناس کا منصب اس امت کو عطا فرمایا، اسی طرح اللہ نے تم میں یہ منصب بھی تمہیں دیا گیا اور تمہارے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے یہ مضمون، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، دوسری بار تحویل قبلہ کے حکم کے بعد تیسری بار سورۃ آل عمران میں جی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت، تیسرا مقام پھر سورۃ آل عمران غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اس تبصرے کے اندر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور پھر آخری مقام سورۃ الجمعہ ہے، اور سورۃ الجمعہ میں بنی اسرائیل پہ حجت کا اتمام ہو رہا ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ نے سورۃ الجمعہ کا آغاز یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ نے اپنی چار صفات کا تذکرہ ہے، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، اور پھر یہ چار کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اذ بعث فیہم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ الملک بادشاہ ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ اس کا نبی، اس کا نمائندہ اس کے فرامین کی تلاوت کرتا ہے۔ القدوس وہ پاک ہے، ویزکیہم ان کو پاک کرتا ہے، اس کا نمائندہ اس کے بندوں کو پاک کرتا ہے۔ اور وہ العزیز ویعلمہم الکتاب، اس زبردست ذات کی طرف سے جو کتاب آئی ہے ان کو ان کی تعلیم دیتا ہے۔ والحکمہ، وہ الحکیم ہے، اور والحکمہ، اور حکمت کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، حاملین تورات کے بارے میں جو فیصلہ تھا، حاملین قرآن کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ امامت کا منصب بنی اسرائیل سے اگر چھینا گیا تو اس بنیاد پہ کہ وہ ظالم ہو گئے، امامن کا منصب اس امت کو دیا گیا تو شہداء علی الناس بنایا گیا ان کو، اور یہ اگر شہادت علی الناس کی ذمہ داری پوری نہ کریں
تو امامت کے مستحق بھی پھر نہیں رہتے، پھر یہ امامت کے منصب پر نہیں رہے۔ اس وقت امت مسلمہ اس امامت کے منصب پر فائز نہیں ہے، اور مدارس دینیہ کا کام یہ ہے کہ امت کو انسانیت کی امامت کے لیے تیار کرے، خود اپنے آپ کو بھی اور امت کو بھی اس منصب کے لیے تیار کرے۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اور اس کی اردو میں بھی ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا ہے۔ مسلمان انسانیت کے امامت کے منصب سے سبکدوش ہو گئے ہیں، اور یہ نقصان صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کا نہیں، پوری انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ مولانا حبیب احمد حنفی صاحب نے ذکر کیا یہاں پہ، تعلیم کے اندر مغرب نے تشکیک کو ڈالا ہے۔ انہوں نے حافظ قرآن کا تذکرہ کیا کہ وہ دہریہ بن گیا، اس لیے کہ جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھی جو دہریوں کے اندر ہیں وہ دہریوں کو تشکیک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغربی تعلیم کے تحقیق کی بنیاد تشکیک پر ہے، اور انگریزی میں اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اسکیپٹیسزم۔ اسکیپٹیسزم کے معنی ہے تشکیک، اور وہ تعلیم میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کھوج کرید کرنا پڑے گی، اور اس کھوج کرید کے لیے آپ کو ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شک کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے برعکس ہمارے تعلیم کی بنیاد یقین پہ ہے۔ دنیا میں طبعی علوم جو ہیں ان کے لیے تھوڑی بہت تشکیک سے کام چل سکتا ہے، لیکن مابعد الطبیعیات جو ہے، جو ہمارے حواس سے مخفی ہیں، ان کے بارے میں تشکیک سے کام نہیں چل سکتا، اس کے لیے یقینی علم کی ضرورت ہے، اور قرآن یقینی علم ہے۔ وحی الکتاب یہ یقینی علم ہے، اور کتاب کے بارے میں هو الذی سورۃ آل عمران میں اللہ نے جو فرمایا، هو الذی نزل الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا بہ۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا اس وقت نام تو مجھے نہیں یاد، میں نے پڑھا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علم راسخ اگر ہو تو متشابہات کے بارے میں بھی محکمات جیسا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور جہاں علم راسخ نہ ہو وہاں محکمات بھی متشابہات بن جاتے ہیں۔ یہ علم الیقین ہے، عین الیقین ہے۔ قرآن جو علم دیتا ہے، احادیث کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، یہ یقینی علم ہے، اور یہ علم اس لیے ضروری ہے زندگی کا یہ نظام مرتب کرنے کے لیے۔ مابعد الطبعی امور کے بارے میں بھی علم حاصل ہونا ضروری ہے، اور اس میں بہرحال شبہات
ہو جاتے ہیں محکمات کے بارے میں تو یقین حاصل ہو سکتا ہے، متشابہات کے بارے میں ذہن میں کچھ الجھن رہ جاتی ہے، لیکن وہ بہت معمولی ہے۔ اس لیے مغربی علم جو ہے اس کی بنیاد تشکیک پر ہے، جبکہ ہمارا علم اس کی بنیاد یہ یقین پر ہے۔ انسانیت کی امامت کے لیے ہم نے خود کو بھی اور امت کو بھی تیار کرنا ہے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ مولانا حنفی صاحب نے تو یہ بات کہی ہے اور انہوں نے خود اس بات کی وضاحت بھی کر دی۔ امامت مسجد کی امامت اور مدرسے کی تدریس یہ ہماری ضرورت ہے تحریک کی۔ امت کو امامت انسانیت کے لیے تیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کے امام بھی بنیں، مدرسے کے مدرس بھی بنیں، لیکن ہم اس پہ قناعت نہ کریں۔ ہدف ہمارا یہ ہو کہ اس وقت دنیا کی امامت دہریوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں دہری ہیں۔ اور اس کا بین ثبوت یہ کہ یورپ اور امریکہ میں گرجا گھر مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں، مسلمان اس میں مسجد بنا دیتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر کسی بھی مسلم ملک کے اندر اگر ایسا واقعہ ہو گیا کہ مسلمان مسجد کو عیسائیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیں اور وہ اس میں گرجا بنا دیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ امت اس گری پڑی حالت میں بھی اس کو برداشت کر لے گی؟ نہیں کرے گی۔ حقیقی امام اس انسانیت کی اس وقت بھی یہ امت ہے، لیکن امت کے غفلت کے نتیجے میں ہم اس امامت کے منصب سے بے دخل کر دیے گئے ہیں۔ شرائط پوری کرنا ضروری ہے، اور وہ شرائط پوری ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ سورۃ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ استخلاف فی الارض اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم نے شرائط پوری کرنا ہے۔ اور شرائط کیا ہے؟ صلاحیت بھی اور صالحیت بھی۔ اگر ہم صالح بھی بن جائیں، قرآن و سنت کے متبع بھی بن جائیں، قرآن و سنت کے پیروکار بھی بن جائیں، اور دنیا کا انتظام چلانے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیں، اللہ بڑا عادل بادشاہ ہے۔ اللہ اس امامت کو دنیا کی کسی اور قوم کے سپرد نہیں کرتا۔ اگر سپرد کیا ہے تو خود ہم نے اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت کر دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ اس لیے ہمارا ہدف یہ ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بعثت کا مقصد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ مضمون بھی 3 مقامات پہ آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ۔ پھر سورہ فتح میں آخری الفاظ وکفی باللہ شہیدا، اور پھر سورۃ صف میں تیسری بار یہ مضمون آیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس امت کو تیار کرنا ہے، اور مسجد کی امامت بھی، مدرسے کا قیام بھی، مدرسے کی تدریس بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں محترم میرے جماعت نے پرسوں بھی ہمارے ایک مجلس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ تیمرگرہ کے تحصیل چیئرمین کی سیٹ ہم ہار گئے اور تیسرے پوزیشن پہ آ گئے، جمعیت علماء اسلام جیت گئی۔ میں سمجھتا ہوں اہل مدارس ہمارے حریف نہیں ہیں، اہل مدارس میں ان کو اپنا حلیف سمجھتا ہوں۔ تنسیق کا تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہو رہا، ورنہ جو دین کا جتنا بھی کام کر رہا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی
کہ ان سب کے کام کو ہم نے مجتمع کرنا ہے، اور شکست کے کچھ اور اسباب ہوں گے، وہ اسباب ہم اپنے طور پہ ڈھونڈیں گے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے ہدف یہ ماڈل مدرسہ کون سا ہوگا، جہاں پہ یہ تصور پایا جائے کہ ہم اپنے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو انسانیت کی امامت کے لیے تیار کریں، دہریوں سے، ملحدوں سے، یہود و نصارہ اور ہنود سے دنیا کی امامت چھین کر امت مسلمہ کو اس مقام پہ لائیں۔ اور یہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی استوار کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی سے اللہ ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔